ایک منی لانڈرنگ کا اور دوسرے انسداد دہشت گردی کا. اور اس پر بڑا آپ کو پتا ہے کہ بڑا پریشر تھا، خاص طور پر جو اکتوبر میں یونائٹڈ نیشن کے ممالک بیٹھتے اور ہمیں جو FATF میں جو گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا اس کے نکلنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ یہ ہم دونوں بل یعنی منی لانڈرنگ والا، انسداد دہشت گردی والا بل پاس کرتے. یہی نہیں بلکہ آج تو ہم نے اقوام متحدہ میں وہ غالباً کوئی 750 لسٹ بھی بھیجی ہے کہ جو لشکر تھے، سپاہ تھے، ان کے جو ہے ہم نے اکاؤنٹ بھی منجمد کیے اور ہم نے کہا کہ نان اسٹیٹ ایکٹر بھی اب سرگرم عمل نہیں ہو سکیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ FATF کا بل جس میں ایک حد تک اپوزیشن بھی ابتدا میں شریک تھی، لیکن کل پرائم منسٹر آئے اور آپ نے دیکھا کہ کتنا ہنگامہ خیز اجلاس رہا، لیکن آفٹر آل میں نے کہا نا کہ ہم اچیو ہوئے. اور اگر ہم یہ اچیو نہ کرتے یعنی یہ دونوں بل پاس نہ ہوتے تو پھر ہمیں سفارتی تنہائی کا تو شکار ہونا ہی پڑتا، ساتھ ساتھ ہمیں سنگین مالیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا. کہ کیا ہم پاکستان کس حد تک پریشر برداشت کرے گا جب ٹرمپ بھی اور سعودی عرب بھی اور ادھر سے آیا اور UAE بھی؟ دیکھیے پاکستان تو اس ایکویژن میں چھوٹا ملک ہے نا مجاہد بریلوی صاحب. اگر ہمارا سمجھیے فورن پالیسی کا پلر ہے، اگر سعودی عرب ریکگنائز کر لیتا ہے یا بیک ڈور ڈپلومیسی ان کی ریزیوم ہو جاتی ہے تو پاکستان نے ابھی تو ایک پرنسپل سٹانس لیا ہوا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر سب سے اہم میں سمجھتی ہوں کہ اگر سعودی عرب کی طرف سے ریکگنیشن آ جاتی ہے تو پھر پاکستان میں بھی میرا خیال ہے کہ یہ کچھ بلڈنگ ہو جائے گی، کنسنسس بلڈنگ ہو جائے گی. ابھی عمران خان صاحب نے ایک پاپولر اسٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ پاپولر اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جی ہم بالکل اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں گے، لیکن اس سے تو زیادہ خراب تعلقات ہمارے انڈیا سے ہیں. ہم انڈیا کو تو ریکگنائز بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کاروبار وغیرہ بھی کرتے تھے، آج کل بندے. چائنا انڈیا کے بے انتہا خراب تعلقات ہیں، لیکن سفارتی تعلقات ہیں اور بے انتہا تجارت ہے. تو میرا خیال ہے فورن ریلیشنز میں تھوڑا سا پریگمیٹزم ہوتا ہے اسرائیل کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے بہت اس کو ایموشنلی اپنی پبلک کو چارج کیا ہے اس ایشو کے حوالے سے. تو ایک میں آخری بات ختم کروں گی جو شاید غیر روایتی بھی ہو. آپ نے اتنے عرصے اسرائیل کو انگیج نہیں کیا، اس سے کیا پیلسٹینین کاز کو فائدہ ہوا؟ آپ نے انڈیا کے ساتھ بھی بہت کانفرنٹیشنل پالیٹکس رکھی، اس سے کیا کشمیری کاز کو فائدہ ہوا؟ کیا پریگمیٹزم کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ مسلم کنٹریز اسرائیل سے انگیج ہو جائیں بشمول سعودی عربیہ اور پاکستان تو پھر شاید وہ کنٹریز بہتر پوزیشن میں ہوں گی کہ وہ پیلسٹینین کاز کے لیے کچھ کر سکیں، کیونکہ یہ وہ نئی بحث ہے جو اب جنم لے رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے بڑی میری مشکل ایک تو یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت لوکل ایشوز اتنے ڈومینیٹ کر گئے تھے کہ ہم ان اہم ایشوز کو ٹچ ہی نہیں کر سکے. اور اس لیے ہمیں پاکستان کو یہ بھولنا پڑے گا جی انڈیا نے کیا کیا کیا، افغانستان نے ان کو کتنا مدد کیا. پاکستان کو بھولنا پڑے گا کہ اس وقت بھی ان کے وائس پریزیڈنٹ لیول AVP آئی بلیو ہی از رائٹ ناؤ کس قسم کے poisonous comments پاکستان کے بارے میں دینے. We have to forget all of this and move forward, turn the page and ایک blank page کے اوپر ہمیں شروع کرنا چاہیے. So I'm least concerned about in fact I'm quite pleased that Pakistan is not center stage when these when the Afghan people are speaking to each other. جی ایک تو ہینا خیر صاحبہ تھینک یو. دیکھا ڈاکٹر صاحبہ بہرحال آپ نے دیکھا کہ ہینا خیر صاحبہ نے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ایک نیشنل انٹرسٹ کو پیش نظر رکھا، ورنہ یہاں بھی پولیٹیکل اسکورنگ نہیں کی. یعنی یہ دعا ٹاک کے حوالے سے میں نے سوال کیا کیونکہ بہرحال میں نے کہا نا کہ میں تو خیر کافی جب وزیر خارجہ تھی ان کے ساتھ ایک ٹریول وغیرہ بھی میں نے کافی کیا اور یہ ان کا انہوں نے بالکل واضح کیا کہ اس میں ہمیں ہر وقت پیر نہیں گھسیٹنے چاہیے گورنمنٹس کی. تو یہ جو میں نے سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحبہ کہ دعا ٹاک میں آپ کو بھی لگا کہ ہمیں کوئی اتنی اہمیت نہیں دی گئی جتنی جانی چاہیے تھی کہ کیوں ہم مین پلیئر سے ہم بقائی؟ ڈاکٹر دیکھیے میں نہیں سمجھ، اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان سائیڈ لائن ہوا ہے؟ اگر سائیڈ لائن نہیں بھی ہوا تو ہماری وہ ریپرزنٹیشن نہیں تھی کہ انڈیا کا تو نمائندے نے تقریر بھی کی لیکن ہمارے کوئی نمائندے کی اسپیچ نہیں ہوئی وہاں پر، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. میرا خیال ہے کہ میں لارجلی ہینا خیر صاحبہ سے اگری کروں گی کہ ان ایشوز کو باٹل نیک بنا کے پیس پروسیس کو سلو ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ بھی وہی بھی یہی کہہ رہی تھی، ان کا بھی یہی کہنا ہے. جی ہمارے بہت سٹیکس ہیں اس میں
اور خطے کی سیاست تبدیل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آٹومیٹکلی پاکستان کی پوزیشن اسٹرینتھن ہوگی اگر انڈیا کے ریپرزینٹیو نے وہاں دوحہ میں تقریر کر لی تو بھی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کو اپیز کرنا تھا، کیونکہ جب سے طالبان سے یہ گفتگو شروع ہوئی ہے، انڈیا سمجھتا ہے کہ وہ خطے کی سیاست سے آئسولیٹ ہو رہا ہے اور افغانستان میں طالبان سے بات چیت کو وہ اپنی ڈائریکٹ ہیوملیشن اور ڈیفیٹ کے طور پہ دیکھتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو تھوڑا بڑا دل کرنا چاہیے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب آن لائن آئے تھے، انہوں نے ویڈیو لنک سے جوائن کیا تھا. صادق صاحب پرماننٹ انوائے ہیں پاکستان کے، اس حوالے سے وہ شٹل ڈپلومیسی کا بھی اب حصہ ہیں. افغانستان تشریف بھی لے گئے تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ نان ایشو ہے. بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ امن پیس پروسیس آگے بڑھے اور پاکستان کا کلیدی کردار مانا جائے، اور گاڈ فوربڈ اگر ڈیریلمنٹ آف دس پیس پروسیس ہوتی ہے تو پھر ایک بار پھر پاکستان کو مورد الزام نہ ٹھہرایا